السلام علیکم۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیر محل عزاداری تصدق رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ آواز تھوڑی سی تیز کریں، تیز کریں تھوڑی سی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مل کے ہاتھ بلند کر کے سپر پاور نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ مل کے ہاتھ بلند ہونی چاہیے، یہ پیغام عالم اسلام کو پہنچے۔ گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، ہر موڑ پہ ہم حسینیت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ رسول کا فرمان ہے حسین منی وانا من الحسین۔ یہ حسین عام حسین نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا انہ منی وانا منہم۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مقدس اور انتہائی بابرکت مجلس اعزا سے آپ بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین کے سامنے خطاب کا شرف اور خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے تشریف فرما ہیں۔ مسلمانوں سے میرا خطاب ہے، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اسلام کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فلن یقبل منہ، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فقط دین قبول نہیں کریں گے ایسا انسان، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، اس آیے مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ پیغام ہے جو اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔
اور یہاں سے میں اپنے بیان کا آغاز کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کے میرا خطاب ہے تمام عالم اسلام سے، تمام مسلمانوں سے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے، نہ عیسائیوں جیسا ہے، نہ ہندوؤں جیسا ہے۔ یہ جملہ میں نے عقیدت میں نہیں کہا، میں اس جملے کی دلیل رکھتا ہوں۔ دیکھو، دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں چلے گئے اور گاڈ کو یاد کر لیا، مندر میں جا کر گھنٹیاں بجا دیں اور بھگوان کو یاد کر لیا۔ اسلام میں اللہ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں جگہ یاد کرو اور فلاں جگہ یاد نہ کرو۔ اسلام میں توجہ فرمائیے گا، اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی مخصوص کوئی پابندی نہیں ہے کہ اللہ کو اس مقام پہ یاد کرو اور اس مقام پہ یاد نہ کرو، وہاں یاد کرو اور یہاں یاد نہ کرو۔ اس میں اسلام میں کوئی ایسی اللہ کو یاد کرنے کی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی۔ اسلام میں اللہ نعوذ باللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو اسے یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی۔ اسلام میں اللہ نعوذ باللہ اگر کسی زمانے میں بند ہوتا تو اسے یاد کرنے کے لیے کسی وقت کسی زمانے کی قید ہوتی ہے نا، لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے، میرے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب اپنا تعارف کرایا، جب اپنا انٹروڈکشن کروایا، تو مختلف سوروں میں، مختلف آیتوں میں، مختلف لہجے میں، مختلف عبارتوں میں، مختلف سطروں میں اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کہیں پر کہا بسم اللہ، مقام توحید ہے اور توحید پرستوں سے میرا خطاب ہے، میں توحید پڑھتا ہوا انشاءاللہ مقام نبوت تک جاؤں گا اور مقام نبوت سے انشاءاللہ امامت تک۔ بس میرا ساتھ دینا ہے، یہ بہت طویل گفتگو نہیں ہے، چوک پر جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں۔ میرے اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ کہتا ہے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھلا دیا۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، الشمس قرآن پڑھ رہا ہوں، الشمس والقمر بحسبان۔ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ چاند میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہا ہے، یہ سورج میرے معین کیے ہوئے راستے پر رواں دواں ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ سورج میری راہ پر چل رہا ہے، یہ چاند میری راہ پر چل رہا ہے نا۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ درخت، یہ شجر مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو بار بار اپنا تعارف کرایا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ سورہ حمد میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو آپ نے دیکھا، کہیں کہتا ہے میں رحمان ہوں، کہیں کہتا ہے میں رحیم ہوں، کہیں کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، کہیں کہتا ہے میں مالک یوم الدین ہوں، ہے نا۔ اور اب پھر قرآن میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کرایا، کہتا ہے رسول کہہ دو قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، سارے اسماء حسنہ اللہ کے لیے ہے، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہے۔ تو کہیں رحمان ہے، کہیں رحمان ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں رب العالمین ہے، کہیں مالک یوم الدین ہے۔ دعائیں پڑھتے ہیں آپ، جب شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو دعائے کمیل میں اللہ کو کیسے پکارتے ہیں؟ یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ توجہ سننے والوں کی، جہاں آواز جا رہی ہے بیدار رہنا ہے۔ یا سابق النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، اے نعمتوں کے برسانے والے، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے، ہے نا۔ تو کہیں پر نور ہے، کہیں شافی ہے، کہیں کافی ہے، کہیں وافی ہے، کہیں معافی ہے، کہیں پر رحمان ہے، کہیں پر رحیم ہے، کہیں پر ناصر ہے، کہیں مددگار ہے، کہیں پر وہاب ہے، کہیں ہبا کرنے والا ہے۔ کتنے نام ہیں اللہ کے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے اور دعاؤں میں بیان کیے۔ دعائیں
دعائے دوشن کبیر ہے، دعائے دوشن صغیر ہے، دعائے مستشیر یا سجیر ہے، دعائے مجیر ہے. سبحانک یا اللہ تعالی یا رحمن اجرنا من النار یا مجیر. کہیں ملک ہے، کہیں قدوس ہے. سورہ جمعہ میں کیا کہتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ، توجہ چاہ رہا ہوں میں، آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں ایک جملے کے لیے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ اللہ کون ہے؟ یہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب غلبہ ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. تو اللہ ملک بھی ہے، اللہ قدوس بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. اتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں، جملہ ضائع نہ کرنا. تو اللہ ملک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ خیر الرازقین ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے. یہ کتنے نام ہیں اللہ کے جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، دعا میں پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں علی والوں مجھے ایک آیت ایسی ملی جس میں میرے اللہ نے عجیب انداز سے، عجیب ڈھنگ سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا سورہ نام، کہنے لگا ان اللہ، آواز سے کرے، ان اللہ فالق الحب والنوا. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. میں اللہ وہ ہوں، توجہ کرو، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں، زمین کے شکم میں، زمین کے اندر، زمین کے چوف میں کیا کرتا ہوں؟ فالق الحب والنوا. فالق کے معنی پھاڑنے والا. میں زمین کے پیٹ میں دانے کو پھاڑتا ہوں، دانے کو شکاف کرتا ہوں. تو علی والوں یہی تو میرا پیغام تھا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ کر رہا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو. نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو. علی نے دیوار میں شگاف کیا، مجھے مولا مانو. سلامت رہے، آباد رہے، مل کے سارے مل کے سارے، مل کے بولے، مل کے رسول اللہ. زندہ آباد، آباد رہے. سلامت رہے. جو مزاج توحید کا وہی رسول کا. صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد صلی علی علی پانی منگوائے ذرا، پانی. وقت کم ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ تنگی وقت کا شکار ہے. اور سلسلہ یہ چوک کی مجلس ہے، جتنے بیانات میں بیان کر سکوں آپ کی خدمت میں، یہ آج کی حد غنیمت ہے. انشاءاللہ علی والے بیٹھے ہوئے اور علی کا ذکر آتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہے نا، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا، ہے نا. کوئی قید نہیں ہے اسلام میں کہ وہاں اللہ کو یاد کرو اور یہاں اللہ کو یاد نہ کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں علی والوں کے سامنے. میرے پیارے نبی کی حدیث ہے اور معتبر فقہ کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. سنیے نبی نے کیا فرمایا. نمازی بیٹھے ہوئے، نماز کا ذکر ہو رہا تھا ابھی. دیکھو میرے نبی نے کہا، جعلت لی، پیغام سارے عالم اسلام کو ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا.
نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا ہے. فقط پیر محل نہیں، فقط مکہ نہیں، فقط کراچی نہیں، فقط لاہور نہیں، پوری زمین کیا ہے؟ محل سجدہ. نبی کی زبان سے جملہ نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں بھی سجدہ کرو شرائط کے ساتھ اللہ قبول کرنے والا ہے. علی والوں، نبی کا جملہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے محل سجدہ ہے. لیکن عجیب بات ہے اس کے باوجود کہ پوری زمین محل سجدہ ہے، جب اسلام نے، جب دین حنیف نے، جب دین مصطفیٰ نے درجات عبادت کا ذکر کیا تو اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور جو میرے ساتھ مل کے چل رہے ذرا بیان طویل نہیں ہے، میرا ہاں کرتے رہے میرے ساتھ ساتھ، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے. مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہو تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے نا. اب گھر کا ذکر آ گیا تو کون سا ایسا سننے والا ہے جو یہ نہیں جانتا؟ یہ سارے جملے انشاءاللہ ایک نتیجہ دیں گے اور پھر سوچیں گے سننے والے کہ میں نے کیا پیغام دیا. انشاءاللہ بس مولا مجھے تاثیر دے کہ سارے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچا دوں آدھے گھنٹے کے اندر اور پھر مصاحب پہ آ جاؤں. دیکھو گھر آپ بناتے ہیں نا تو یوں نہیں کہ آپ نے چار دیواری کھڑی کر دی گھر بن گیا اور کہا جناب آ جائے. نہیں، جب گھر بنواتے ہیں تو پہلے گھر کا نقشہ پاس کرواتے ہیں. نقشہ بنواتے ہیں کہ جناب یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کھانے کی جگہ، یہ سونے کی جگہ، یہ زنان خانہ، یہ مہمان خانہ. اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے، تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں. یہ کاموں کی معراج ہے اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں. اسی معراج کا نام ہے نماز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سلامت رہے مولا آباد رکھے. یہ جملہ آپ نے اپنی ذہنوں کو سپورٹ کر لیا تو اب مجھے لطف آ رہا ہے انشاءاللہ اس جملے کے کہنے میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب نماز کیا ہے؟ مومن الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے نا. آپ اپنے گھر میں پڑھے نماز ثواب ملے گا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر گھر سے نکل کر مسجد میں آ کر تم نے نماز پڑھی تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے. 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا، 40 گنا، 50 گنا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب مسجد میں ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، گھر میں نماز پڑھو ثواب، مسجد میں پڑھو ثواب زیادہ. لیکن علی والوں عجیب بات ہے، اس کے باوجود کہ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے مسجد کا ثواب زیادہ ہے. چاہے پیر محل کی مسجد ہو یا کراچی کی مسجد ہو یا لاہور کی ہو، ہے نا، مسجد میں ثواب نماز پڑھنے کا زیادہ ملے گا. لیکن اس کے باوجود کہ ہر مسجد کا ثواب زیادہ ہے، وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے. اب فیصلہ کر رہا ہوں میں، میرا ساتھ دیتے رہنا. وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا وہ نہ آپ کے شہر کی مسجد کا، نہ میرے شہر کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا، نہ بھنڈی کی مسجد کا. تو اب کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سر ہے، کوئی نہ کوئی رمز ہے نا. دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں کوئی نہ کوئی فرق ہے، اور وہ فرق اگر میں نے بیان کر دیا تو علی والوں کو ایک جملہ دیا کروں گا. بھائی دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں فرق کیا ہے بیان کروں. فرق یہ ہے کہ دنیا کی ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا جملہ آ رہا ہے. دنیا میں رک جاتا ہوں تاکہ سارے سننے والے ہزاروں کا مجھے بیٹھا ہوا ہے مل کے ساتھ آ جائیں تاکہ مل کے فیصلہ ہو اور زمانہ دیکھے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، علی والے کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کی ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں. پیر محل کی مسجد آپ نے بنائی، کراچی کی مسجد کراچی والوں نے بنائی، لاہور کی مسجد لاہور والوں نے بنائی. تو فرق کیا ہوا؟ دنیا کی ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے بنوایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر. اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے. بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے اور ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے. حیدری آجا میرے ساتھ، بندوں کے ہاتھ بننا اور ہے. آباد رہے، سلامت رہے.
میں دائیں بائیں نہیں جا رہا، وقت کم ہے، تنگی وقت کا شکار ہے آپ بھی اور میں بھی، ہے نا، لیکن علی کا ذکر ہے، علی کا نام لے کے قدم کو آگے رکھا ہے، اور یہ ایمان ہے کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی مجھے سہارا ضرور دے گا، اگر کوئی مشکل آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا۔ اور مجھے بتاؤ علی والوں، چوک پہ کہہ رہا ہوں میں کہ میں مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے؟ بھائی میرے میں کیا طاقت کہ میں علی کے فضائل سناؤں، میرے میں کیا طاقت کہ میں علی کے فضائل سناؤں، علی والوں سے کہہ رہا ہوں، میں توحید پرستوں سے کہہ رہا ہوں، نبی کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں، میری کیا طاقت کہ میں علی کے فضائل سناؤں۔ اس لیے کہ کہاں ساقی کوثر کی ثنا، کہاں یہ زبان نجس، کہاں ممدوح خدا و رسول، کہاں مجھ جیسا مداح، کہاں باب مدینۃ العلم کی تعریف، کہاں مجھ جیسا جاہل، کہاں گردش آفتاب کا پلٹانے والا، کہاں گردش آفتاب کا پلٹانے والا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں سامنے والوں کو، کہاں گردش آفتاب کا پلٹانے والا، کہاں مجھ جیسا برگشتہ مقدر، لیکن علی کا نام لے کر قدم آگے رکھا ہے، اور یہ ایمان ہے، یہ اطمینان ہے، یہ سکون ہے کہ کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا، اور مشکلات کوئی آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا۔ ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے۔ خوش ہو رہے ہیں علی والے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بانیان، میرے بچے، بزرگ، نوجوان، ہے نا، سب خوش ہو رہے ہیں، علی کا نام لینے سے خوش ہو رہے ہیں، خوش ہوتے رہو گے۔ مجھے اسلام کی عظمت پر وہی جملے بیان کر رہے ہیں، ہے نا، نماز کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، امامت کا ذکر ہے۔ میں پھر جا رہا ہوں ان جملوں کی طرف، دیکھو میں رک نہیں رہا ہوں، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، چوک کے مسجد کا تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، میرا ساتھ دیتے رہنا۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ ماشاءاللہ، بس آپ کے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں میں جملہ، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں مسلمان، نمازی، امتی، مرد مسلم، کلمہ گو اس نیت سے آیا، اس ارادے سے آیا کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے بولتا ہوا مجمع علی والا سلام مولا بات رکھے، مسلمان مسجد میں آیا کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ ملے گا، اور صحیح آیا، واقعاً گھر سے ثواب مسجد میں زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمان آ گیا تو سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، کسی کا گھر بھی ہو کوئی اس کی، اللہ کے گھر کے مقابلے میں کسی کی کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، مسجد ہے اللہ کا گھر، اب مسلمان مسجد میں آ گیا، اب مسجد میں آنے کے بعد جو اللہ کا گھر ہے اس میں ساری جگہیں برابر نہیں ہیں، تو توجہ کرنا، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر کوئی مقابلہ نہیں اسے گھر سے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد ساری جگہیں برابر نہیں ہیں۔ یہ جملہ ایک ایک سننے والے کے ذہن میں پہنچ جائے، ہے نا۔ اس جگہ کی عظمت زیادہ ہے جس جگہ کا نام ہے محراب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے، سلامت۔ جملہ آ رہا ہے، اپنی آوازوں میرے ساتھ کریں، جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، جس شان سے آپ جملے سن رہے ہیں، علی کے فضائل، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، تبھی نہیں تقریر ہے نا، اس جگہ کی عظمت، اس جگہ کی شان، اس جگہ کی حیثیت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب۔ فرض کریں کہ پیر محل کی کسی مسجد میں میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، مسجد خالی تھی، اتنے میں آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، داخل ہوئے، آپ نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، فیصلہ کرنا مل کر انشاءاللہ، ہے نا، میں کوئی دائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں، میں ایک بڑی لاجیکل بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر علی کی فضیلت کا بیان سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مسجد میں آئے، آپ نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم السلام، تو میں نے کہا آپ نے مجھے جناب یہاں بیٹھے، میں نے کہا بیٹھا ہوں مسجد میں، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، میں نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے کے جناب فیتا، میں نے کہا فیتا کیا مطلب؟ کہنے کے انچی ٹیپ ہے جس سے ناپا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے فاصلوں کی، تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مسجد میں لے کے کیوں آ گئے آپ؟ کہنے کہ میں توجہ کرنا، کہنے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ معلوم کروں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے۔ خدا کرے یہ جملہ پہنچ جائے علی والوں،
زمانے کو سنانا میں آپ کو سنانے آیا ہوں. میں نے کہا جناب یہ کیوں لائے ہیں؟ کہا میں چاہ یہ رہا ہوں کہ مجلس کا جو سینٹر ہے، مرکز ہے، وہ میں معلوم کروں. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے اس کی کہ آپ فیتے سے ناپنا شروع کر دیں. آپ نے کہا کیوں؟ میں لایا ہوں تاکہ معلوم کروں کہ یہاں سے کتنے کا، یہاں سے کتنے کا. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے اس کی فیتے کی ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے، جب مسجد بنائی جاتی ہے تو مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے اور اس کا نام ہے محراب، ہے نا؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے کہا جناب مرکز کا نام ہے محراب. میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. جب مسجد بنائی جاتی ہے تو مرکز پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے اور اس جگہ کا نام کہلاتا ہے محراب. محراب ہے سینٹر. آپ نے کہا کہ محراب بنائی کیوں گئی؟ میں نے کہا اس لیے بنائی گئی کہ جب محلے میں جماعت کی نماز ہو تو جو امام جماعت ہے اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دو. آپ نے کہا جناب 500 نمازی کیا کلمہ کو نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے. کیا امام کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں. کیا نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. آپ نے کہا سب کو ہٹا دیا اور جو امام جماعت ہے اسے محراب میں کھڑا کر دیا. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا فلسفہ یہ ہے اسلام کا کہ سارے نمازیوں میں مرکزی شخصیت ہے امام جماعت کی اور ساری مسجد کا مرکز ہے محراب. اصول یہ ہے کہ مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. آواز نہیں آ رہی. مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. میں نے کہا آپ پوچھو مسلمانوں سے کہ مسجد کا مرکز ہے محراب، ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام ہو. مل کے سارے سلامت مولا آباد رکھے. سلامت مولا آباد رکھے. بیان آہستہ آہستہ آخری مرحلوں کی منزلوں سے قریب ہوتا جا رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں جملہ کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. پیغام پہنچاؤ جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ مجھے سن رہے ہیں. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا؟ ذات مصطفیٰ. اب علی والوں کے سامنے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھو میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے یا نہیں؟ میں بہت سی آیتیں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے جس میں اللہ رب العالمین نے جناب آدم کا ذکر کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کا ذکر، ہم زمین پہ خلیفہ بنائیں گے آدم کو. اللہ نے نوح علیہ السلام کے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نوح کشتی بناؤ اور ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. آواز نہیں آ رہی. تھک رہے ہیں آپ؟ تھکیں گے تو میں تھک جاؤں گا. مجھے براہ راست ابھی 2 مجلسوں سے خطاب کرنا ہے. آپ کی سہمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں میں. میرا ساتھ دیتے رہے. نوح کا ذکر قرآن میں، آدم کا ذکر قرآن میں. حضرت ابراہیم کے لیے کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنانے والے ہیں. تو ابراہیم کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے. موسیٰ کے لیے کہتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو اس لیے کہ اب تم طوا کے مقدس مقام میں داخل ہو رہے ہو. جملہ ختم ہو رہا ہے، جملہ ختم ہو رہا ہے. ذرا سا آواز، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آواز مل کے آنی چاہیے. تو موسیٰ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے. عیسیٰ کے لیے سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے، عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا، عیسیٰ بول رہے ہیں، مریم بھی کون سے بول رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی. تو آدم کا ذکر قرآن میں، نوح کا ذکر قرآن میں. آدم کا ذکر قرآن میں، نوح کا ذکر قرآن میں، ابراہیم کا ذکر قرآن میں، موسیٰ کا ذکر قرآن میں، عیسیٰ کا ذکر قرآن میں، اور نبیوں کا ذکر قرآن میں تمہیں مل جائیں گے. بس میں ایک فیصلہ کرو علی والو، نبی والو، میرا پیارا محمد شان مصطفیٰ میں جملہ دیا کر رہا ہوں. اگر دنیا سے چلا جائے تو تم کیا اجازت دیتے ہو کہ آدم کو محمد کے مقام میں بٹھاؤ؟ جملہ ایسے پھٹ کے نہیں سنا ہے. اگر میرا نبی چلا جائے تو کیا اجازت دیتے ہو کہ حضرت نوح کو محمد کے مقام پہ بٹھاؤ؟ نوح پہ سلام لیکن محمد کے مقام پہ نوح نہیں بیٹھے. اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے محمد کے مقام پر موسیٰ کو بٹھاؤ. کہا موسیٰ پہ سلام لیکن موسیٰ نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا عیسیٰ روح اللہ کو بٹھاؤ. کہا عیسیٰ پہ سلام لیکن محمد کے مقام پر عیسیٰ نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا ابراہیم کو بٹھاؤ. کہا ابراہیم پہ سلام لیکن میرے محمد کے مقام پر ابراہیم نہیں بیٹھ سکتے. تو علی والوں فیصلہ کرو کہ جب آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ میرے محمد کے مقام پہ نہ بیٹھ سکے
आलम सलाम। पढ़ूं थोड़ा सा और, पीछे वाले से पूछ रहा हूँ, थक गए तो मैं खत्म कर दूं। सलामत नहीं, ये आपके उठते हुए हाथ, ये आपके उठते हुए हाथ मुझे गदीर खून की याद दिलाते हैं। सलामत, ये अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं। दाएं बाएं खड़े हुए ये अली के चाहने वाले नबी के कलमा को अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं और इजहार करते रहेंगे इंशाल्लाह। बस बयान आहिस्ता आहिस्ता आखिरी मकामात को तय कर रहा है, आखिरी मंजिलें तय कर रहा है इंशाल्लाह। मैं कुछ उन्हें कहना चाह रहा हूँ। नबी ने अली को हाथ पर बुलंद किया और सवा लाख के मजमे में कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। मेरी जान कुर्बान नबी पाक के इस बात चुनने के ऊपर कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। नबी ने बतला दिया कि तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे, तौज़ीह आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, जंग ब तंजील कुरान हम करेंगे और जंग ब तावील कुरान अली करेंगे, तासीस ईमा हम करेंगे, तकमील ईमा अली करेंगे, तहरीक नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, जिंदगी हम संवारेंगे, तकदीर को अली पलटाएंगे और चांद हम शक करेंगे, सूरज को अली लौटाएंगे। माशाअल्लाह। सलामत रहे। ये जुमला तो हर एक को याद है ना, मन कुन तो मौला हो। बस इसी में बयान खत्म हो जाएगा। लुत्फ ले इस जुमले का। गदीर के मैदान में भी नबी ने चौराहे पर अली की मौलायत का ऐलान किया। गदीर चौराहा था ना, कोई रास्ता निकल रहा है हज़र मौत को, कोई रास्ता जा रहा था यमन को, कोई रास्ता जा रहा था मदीने को। नबी ने वहां पर पहुंचकर सारे मजमे को रोक दिया। अब मैं पढ़ चुका हूँ, आप थोड़ा सा पढ़वाएंगे मुझे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब जुमला चीखने वाला नहीं है, मैं आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ। आपके ज़हन में एक जुमला चला गया। नबी ने सवा लाख का मजमा यहाँ से वहाँ तक उसको वहाँ पर रोक दिया। उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, ऊँटों की सवारियाँ थी, है ना। अब मुझे बताएं, चौक पर रास्ता कोई इधर को, कोई उधर को, कोई इधर को, कोई उधर को। अब जहाँ महल से रास्ते निकलता हूँ, कोई लाहौर को, कोई इस्लामाबाद को, कोई मतलब कमालिया को, कोई कहीं मुल्तान को। चौक पर अगर हज़ारों आदमी खड़े हो जाए तो जो ट्रैफिक गुजर रहा होगा वो डिस्टर्ब होगा नहीं होगा। यही पैगाम था। नबी ने हज के वक्त 6-7 घंटे का खुतबा दिया, है ना। सहाबा किराम मौजूद थे। थकना नहीं है मुझे, जुमला कहना है। थक के मजा नहीं आएगा, फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। अगर बेदार है माशाल्लाह इतने हाथ उठ रहे हैं तो ये जुमला ज़ाया नहीं जाएगा। मैं आहिस्ता हो गया, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, है ना। पूरी ताकत लगाइएगा। नबी चौराहे पर लोग खड़े हो जाएं तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मजमा लगा हुआ है। नबी ने जो खुतबा दिया 6-7 घंटे का, वहां पर नहीं कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब मजमा लेकर चले और उसी चौक पर पहुंचे जहां मुख्तलिफ रास्ते जा रहे थे, वहां सारे मजमे को नबी ने रोक दिया। ठीक है ना। क्यों रोक दिया? देखो, तुम जाते हो, तुम घर से जाते हो सफर के लिए, तो अपने घर वालों को कह के जाते हो ना कि जनाब मैं जा रहा हूं मसलन, और इतवार के दिन 2 बजे आ जाऊंगा। और 2 बजे अगर आप पहुंच गए तो घर वालों को इत्मीनान हो जाता है। बस ये जुमला संभालना, है ना। अगर आप 2 बजे पहुंच गए, घर वाला इत्मीनान में आ गया, लेकिन कह के गए जनाब मैं आऊंगा 2 बजे, और पहुंचे आप रात के 8 बजे, तो घर में दाखिल होते ही पहला सवाल ये करेगा घर वाला कि इतनी देर कहाँ रह गए थे। नबी ने मजमे को ताखिर करवा के हर घर में अली की विलायत को पहुंचा दिया कि जब हाजी देर से पहुंचे तो हर घर वाला पूछे कि कहाँ रह गए थे। मजबूरन कहना पड़े, क्या करे, अली को मौला बना रहे थे। सलामत है मौला बाबा, क्या सलामत है। अली मिलके सारे अली माशाअल्लाह। या अली
अली मौला बन गया। गदीर में अली को नबी ने अनाउंसमेंट कर दिया, आया बल्ले की रोशनी में, मैं गदीर नहीं पढ़ रहा हूँ, बयान खत्म होने लगा है, मैं आखिरी कलमा अदा कर रहा हूँ, मेरा साथ दिएगा, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यहसुबुका मिनन नास। रसूल अली की मौलायत का ऐलान कर दो। जब आयत आ गई कि अगर तुमने ये ना पहुंचाया तो गोया तुमने रिसालत को नहीं पहुंचाया, तो रसूल ने एक मतलब हुक्म दिया कि जो आगे चले गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया। जब सब जमा हो गए तो नबी ने क्या किया, कहने लगे मुझे बहुत अहम मैसेज देना है, मेरे लिए मिंबर लाओ। खुदा कर ये सामने वाले मेरा साथ दे दें, मुझे बहुत, नबी बोल रहा है, मुझे बहुत अहम पैगाम देना है, मेरे लिए मिंबर लाओ। नबी मुतालबा कर रहे हैं, मेरे लिए मिंबर लाओ। कहा क्या नबी अल्लाह मिंबर कहाँ से लाएं, इस सुनसान रेगिस्तान बयाबान जंगल में हम आपके लिए मिंबर कहाँ से लाएं। कहा अगर मिंबर नहीं ला सकते तो मिंबर बनाओ। अब ये उससे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए, सुनोगे, किसी ने हाथ जोड़े, कहा या नबी अल्लाह मिंबर कहाँ से बनाए, ना लकड़ी, ना बढ़ई, ना औजार, ना वो चीजें जिनसे मिंबर बनाए जाए। मैं अली वालों को एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, मैं कहेंगे क्या नबी हम मिंबर कहाँ से बनाए, ना वो चीजें हैं, ना बढ़ई है, ना लकड़ी है, ना औजार है, मिंबर कहाँ से बनाए। कहा मिंबर बना नहीं सकते। क्या या नबी हमसे तो मिंबर नहीं बनेगा। कहा तरकीब मैं बताता हूँ, ये तो कजा में रखे हुए इन्हें तले ऊपर रखते जाओ, मिंबर तैयार हो जाएगा। नबी ने तरीका बतलाया, साथियों ने अमल किया, मिंबर बन गया। या नबी अल्लाह आप हिकमत से आगे कुछ नहीं कहते, ये बार बार कह रहे मिंबर लाओ, मिंबर बनाओ, तो आखिर पैगाम क्या दे रहे थे। तो अली वालों नबी बतला ये रहे थे कि जब तुम मेरे बतलाए बगैर मिंबर ना बना सको तो मिंबर वाला क्या बनाओगे। आबाद रहे आप। अली अली सलामत रहे, मिलके मिलके अली अली माशाल्लाह। अली मौला, अली मौला माशाल्लाह, अली मौला, अली मौला। बस सलामत रहे, ये नारे की आवाज़ें सलामत रहे, ये अज़ादार, ये अली के चाहने वाले, ये नबी के कलमा को, अल्लाह इनके हाथों को सलामत रखे, है ना। आले मोहम्मद फरमाते हैं ज़िक्रोना अहलल बैत शिफा। थक तो नहीं गए आप हज़रात, मैं घबरा जाता हूँ, अगर आप थकेंगे मेरा साथ दिएगा। ज़िक्रोना अहले बैत शिफा, आले मोहम्मद ने गारंटी ली, आले मोहम्मद ने ज़मानत ली कि हम आले मोहम्मद का जिक्र शिफा है। कुरान शिफा, आले मोहम्मद का जिक्र शिफा, अली का जिक्र शिफा, नबी का जिक्र शिफा। नबी ने गदीर में अली को बुलंद किया और कहा मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला। सवाल के मजबूर से कह रहे थे जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अली वालों नबी ने बतला दिया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, यानी बदला जिसको मैं नहीं देखा मेरे साथ करे, ये नबी ने बतला दिया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। मेरे नबी ने बतला दिया कि कुरान हमारा पढ़ाए अली, शरीयत हमारी चलाए अली, चराग हमारा जलाए अली, गिरे अलम उठाए अली, खड़े सनम गिराए अली, दावा हमारा शहादत अली की, इताअत हमारी मवद्दत अली की, नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, जलाल हम होंगे जमाल अली, दीन हम होंगे कमाल अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, शहर इल्म हम होंगे माल इल्म, शहर इल्म हम होंगे इल्म कदर अली, शहर इल्म हम होंगे इल्म कदर अली, मालिक कौसर हम होंगे साक़ी कौसर अली, ताहा हम होंगे आले यासीन अली, किताब मुबी हम होंगे इमाम मुबी अली, अलस्तु औला हम होंगे मन कुंतु मौला अली, और मका मका हम होंगे जमा जमा अली, और जहां जहां हम होंगे वहां वहां। मिलके मिलके सारे गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नारे हैदरी माशाअल्लाह।
فضائل انبیاء کی میزان ہے علی۔ انبیاء نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین پہنچانے میں، انبیاء نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ حضرت نوح نے بددعا دی، ان کی بددعا سے طوفان آیا ہے نا، لیکن مجھے بتاؤ علی والوں، کیا کسی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا؟ تمہارے دل پر چوٹ پڑی ہے، چہلوں کی مجلس ہے، سنو کہ جملہ یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا۔ رونے کے لیے بیٹھے ہیں، پرسے کی مجلس ہے، قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے۔ عباس کے سر کے پیچھے پا پیادہ، پا برہنہ، ناکے پر نہیں، سید سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکے۔ قافلہ شام کے مرکزی بازار میں آیا، پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس سر کو پہچان لیا۔ کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو۔ عباس کا سر تو آگے بڑھ چکا تھا، آئے اس ناکے کے پاس جہاں وہ سر تھا، اس ناکے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے سر تو میرے حسین کا ہے، سر تو میرے مولا حسین کا ہے، لیکن بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بی بی نے پوچھا کہ لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو رو کے کہنے لگی میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میری نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہے؟ کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا۔ کہا بی بی میں بوڑھا ہوں، آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ جائے تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی۔ سہل کی جیب میں 400 تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سر حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ۔ تم رو رہے ہو، اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پا پیادہ سجاد، ان کے پیچھے بیویاں، ان کے ناقے، ہے نا؟ یہ جو مشہور ہے بابو سعاد، اس دن تک اس جگہ کا نام بابو سعاد نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ سعاد کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا۔ بس مصائب ہو گئے، خدا آپ کے پرسن قبول فرمائے، اس لیے اس جگہ کا نام بنا بابو سعاد۔ زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر تشت طلع میں رکھ کر یزید کے سامنے آیا۔ یزید نے حسین کے سر کو دیکھا، میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے، غور سے سر کو دیکھا حسین کے اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ عجیب جملہ ہے نا، کہنے لگا حسین کو دیکھ کر حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس نے کہا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ خدا آپ کی آبادوں کو سلامت رکھے، رونے میں شرم نہ کرنا، چہلوں کی مجلس ہے۔ آخر جملے، حسین کے سر کو دیکھنے کے بعد یزید نے نگاہ ڈالی ان بیویوں پر جو دربار میں تھی اور کہنے لگا من حاضی، یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا کہ امیر یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر، کہنے لگا من حاضا، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا بیٹا۔ بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، ماتم کرو گے، خدا تمہارے پرسوں قبول فرمائے۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا۔ سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا،
ایک مرتبہ یزید کہنے لگا، خدا آپ کے والوں پہ رحم کرے، ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا. یہ ابن زیاد کا نام ہے. یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے روب امامت کا. خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا، کہا میرے سامنے تمہاری یہ ہمت، میں تمہیں قتل کر دوں گا. سجاد نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. یزید گھبرا گیا، یزید گھبرا گیا، کہنے لگا من مختار کی جملے تو خدا تمہارے پرچے کو قبول فرمائے. یزید گھبرا کے کہنے لگا من هذه المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے، یہ مغرور عورت کون ہے. رونے والوں کہا تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے. جیسے ہی کہا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا، کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. بس مصائب ہو گئے. خدا آپ کے پرتوں کو قبول فرمائے. آخر جملہ اب بی بی کا جلال دیکھے، کہنے لگی امن العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ تیری بیویاں، تیری عورتیں، تیری کنیزیں تو پردے میں رہے اور رسول زادیاں دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ کہہ کر میری شہزادی بیٹھ گئی. روز روزے رونے والوں مومن مومنات، آخری جملہ، جیسی شہزادی بیٹھی دربار میں رونے کا خول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا، سنا سنا، ارے یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی، ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. دربار میں رونے کا ہول مچا. یزید گھبرا گیا. یزید نے گھبرا کر اپنا سر جھکایا. ابھی یزید سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت، یزید کی بیوی ننگے پاؤں ننگے سر دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے اٹھا، اپنی ہوا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہنے لگا تو بلوہ عام میں آ گئی، تو دربار عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں، میں تو حجرے میں بیٹھی تھی